شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الکہف۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی ہے اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، بالکل سیدھی ہے تاکہ وہ اس کے جانب سے ایک سخت عذاب سے خبردار کر دے اور مومنوں کو خوشخبری دے دے کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں یقیناً ان کے لیے اچھا اجر ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کو وہ ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد بنا لی ہے، انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو۔ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ صرف جھوٹ ہی کہتے ہیں، اور شاید آپ ان کے پیچھے غم ہی سے خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ اس کلام پر ایمان نہیں لاتے۔ یقیناً ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور جو بھی زمین پر ہے بلا صبح ہم اسے ضرور صاف میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمیں ہمارے کام میں رہنمائی عطا فرما دیجیے۔ چنانچہ ہم نے گنتی کی کئی سال تک اس غار میں ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا کہ ہم جان پائیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ مدت کو بہتر شمار کرنے والا ہے جو وہ ٹھہرے، اور ہم ان کا برحق قصہ آپ پر بیان کرتے ہیں۔ بلا صبح وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا تھا، اور ہم نے ان کے دلوں پر بند باندھ دیا۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا ہرگز کسی کو معبود نہ پکاریں گے۔ بلا صبح تب تو ہم نے بالکل ہی حد سے گزری ہوئی بات کہی، ہماری اس قوم نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، وہ ان کے حق میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ چنانچہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے؟ اور جب تم ان سے الگ ہو چکے اور جن کی وہ اللہ تعالیٰ کی ماں سوا عبادت کرتے ہیں تو کسی غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تم پر اپنی کچھ رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں تمہارے لیے آسانی مہیا کرے گا۔ اور آپ سورج کو دیکھیں گے کہ جب طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب چلا جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے پھر آپ اس کے لیے رہنمائی کرنے والا کوئی دوست ہرگز نہ پائیں گے، اور آپ انہیں جاگتا ہوا خیال کریں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلاتے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دہلیز پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہے۔ آپ انہیں جھانک کر دیکھیں تو ضرور بھاگتے ہوئے الٹے پاؤں پھر جائے، اور آپ کو ضرور ان کی دست سے بھر دیا جائے۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کرے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، کتنی دیر رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا، ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں۔ وہ بولے کہ تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنی دیر رہے ہو۔ چنانچہ اپنے میں سے کسی ایک کو اپنے یہ چاندی کے سکے دے کر شہر بھیجیے، بس چاہیے کہ وہ دیکھے کہ زیادہ صاف ستھرا کھانا کہاں ہے، پھر اسی میں سے کچھ تمہارے کھانے کو لائے، اور وہ نرمی اور باریک بین کی کوشش کرے اور تمہارے متعلق کسی کو ہرگز نہ معلوم ہونے دے۔ یقیناً اگر وہ تم پر قابو پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے، وہ یا تمہیں اپنی ہی دین میں واپس لے جائیں گے، اور تب تم کبھی فلاح نہ پا سکو گے۔ اور اسی طرح ہم نے ان پر لوگوں کو مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور بے شک قیامت میں کوئی شک نہیں۔ جب لوگ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ہی ان کے متعلق بہتر جانتا ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے پر غالب آئے انہوں نے کہا کہ ہم ان پر ایک مسجد ضرور بنائیں گے۔ جلد ہی وہ کہیں گے کہ وہ تین تھے
اور ان کا چوتھا ان کا کتا تھا، اور وہ کہیں گے کہ وہ 5 تھے، اور ان میں سے چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ بغیر علم کی رائے زنی کرنا ہے۔ اور وہ کہیں گے کہ وہ 7 تھے، اور ان میں سے 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیں میرا رب ہی ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے، تھوڑے لوگوں کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ آپ ان کے بارے میں کسی سے سرسری بحث کے علاوہ جھگڑا نہ کریں، اور نہ ہی ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے فیصلہ مانگے۔ اور آپ کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہیے یقیناً میں کل یہ کام کرنے والا ہوں، مگر انشاءاللہ کہا کریں۔ اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں، اور آپ کہہ دیں کہ امید ہے میرا رب مجھے بھلائی کی اس سے زیادہ قریب راہ دکھا دے گا۔ اور وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال رہیں، اور انہوں نے 9 سال کا اضافہ کیا۔ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ جتنا عرصے رہیں، آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں اسی کو معلوم ہے، کس قدر وہ دیکھنے والا ہے اور کس قدر وہ سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی ایک کو اپنی حکومت میں شریک کرتا ہے۔ اور آپ کے رب کی کتاب میں سے جو آپ کو وحی کی گئی ہے اس کو آپ پڑھ کر سنا دیں۔ اس کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں، اور اس کے سوا آپ کبھی کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں، اور آپ کی نگاہیں ان سے آگے نہ بڑھے۔ آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں، اور آپ ایسے شخص کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے چلا ہے، اور جس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ اور آپ کہہ دیں تمہارے رب کی جانب سے یہی حق ہے، پھر جو چاہے سو وہ ایمان لائے، اور جو چاہے سو وہ کفر کرے۔ یقیناً ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپیٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہے، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا جو چہرے کو بھون ڈالے گا۔ بڑا ہی برا مشروب ہے اور بہت ہی بری آرام گاہ ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہے، یقیناً ہم ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھے کام کرے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ابدی جنتیں ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک اور دویز ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے۔ اس میں تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اچھا بدلہ ہے اور اچھی آرام گاہ ہے۔ اور آپ انہیں 2 آدمیوں کی مثال بیان کر دے، ان دونوں میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے، اور ان دونوں کو ہم نے کھجوروں کے درختوں سے گھیر دیا، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان کھیتیاں بنائیں۔ دونوں باغ اپنا پورا پھل لائے اور اس میں کوئی کمی نہ کی، اور ہم نے دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی تھی، اور اس کا پھل بہت ہوا۔ تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، اور وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تعداد میں زیادہ باعزت ہوں۔ اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا جبکہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا۔ اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی بھی برباد ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت بھی قائم ہونے والی ہے، اور یقیناً اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا تو یقیناً میں ضرور اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے جب کہ وہ باتیں کر رہا تھا اس سے کہا، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی ایک بوند سے پھر تمہیں درست آدمی بنا دیا؟ لیکن وہی اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ کیوں نہ کہا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قوت نہیں۔ اگر تو نے مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھا ہے تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرما دے گا،
اور اس پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے تو وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے گا، یا اس کا پانی گہرا ہو جائے، پھر تم اس کی تلاش کی قطعاً استطاعت نہ رکھو گے۔ اور اس کے پھل کو گھیر لیا گیا، چنانچہ وہ اس پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا، اور وہ باغ اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا، اور وہ کہنے لگا، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا، اور اس کے پاس کوئی جتھا نہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی مدد کرتا، اور نہ ہی وہ خود بچنے والا ہوا۔ وہاں ہر طرح کی مدد اللہ تعالیٰ ہی کی ہے جو برحق ہے، وہی بہترین ہے، ثواب دینے والا اور بہترین انجام والا ہے۔ اور آپ انہیں دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دیں، جیسا کہ پانی جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئی، پھر وہ چورا ہو گئی جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کی زندگی آپ کے رب کے نزدیک ثواب میں بھی بہتر ہے اور امید میں بھی زیادہ اچھی ہے۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو بالکل صاف میدان دیکھیں گے، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، چنانچہ ہم ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے، اور وہ سب آپ کے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ بلاسبت تم ہمارے پاس یقیناً ویسے ہی آ گئے جیسے ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم تمہارے لیے کبھی کوئی وعدہ کا وقت مقرر نہیں کریں گے، اور کتاب اعمال رکھ دی جائے گی، پس آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا، اور کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختگی، یہ کتاب کیسی ہے جس نے چھوٹا بڑا کچھ بھی نہیں چھوڑا مگر اس کو شمار کر رکھا ہے، اور جو بھی انہوں نے کیا تھا وہ سب اس کے سامنے پائیں گے، اور آپ کا رب کسی ایک پر ظلم نہیں کرتا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو کیا تم میری بجائے اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے؟ ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت حاضر نہیں کیا تھا، اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا نہیں ہوں۔ اور جس دن وہ اللہ کہے گا کہ میرے ان شریکوں کو پکارو جن کے بارے میں تم نے دعویٰ کر رکھا تھا، چنانچہ وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے، اور مجرم آگ دیکھیں گے، چنانچہ وہ یقین کر جائیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور وہ اس سے کوئی پھرنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں یقیناً لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں، مگر انسان ہمیشہ سے سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے، اور لوگوں کو منع نہیں کیا کہ وہ ایمان لائیں جب ہدایت ان کے پاس آ چکی، اور وہ اپنے رب سے بخشش مانگے، مگر اس بات نے کہ ان کے پاس پہلے لوگوں کا طریقہ آئے یا عذاب ان کے سامنے آ جائے۔ اور رسولوں کو ہم خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہی بنا کر بھیجتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو نیچا دکھا دیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور جن سے انہیں تنبیہ کی گئی اسے مذاق بنا لیا ہے۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ موڑ لیا اور وہ بھول گیا
جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا۔ یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھے اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تب وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ اور آپ کا رب بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑتا جو انہوں نے کمایا تو یقیناً ان پر جلدی عذاب بھیج دیتا، بلکہ ان کے وعدے کا ایک وقت ہے جس کے سوا وہ ہرگز کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے۔ اور یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، اور ان کی ہلاکت کا ہم نے ایک وقت مقرر کر دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں باز نہیں آؤں گا حتیٰ کہ دو دریا کے سنگم پر پہنچ جاؤں، یا میں زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا، چنانچہ جب وہ دونوں دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، سو مچھلی نے سمندر میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا۔ پھر جب دونوں آگے گزر گئے تو موسیٰ نے اپنے غلام سے کہا کہ ہمارے پاس ہماری دن کا کھانا لاؤ، بلا صبح ہم نے آج کے اس سفر میں بڑی تھکاوٹ پائی ہے۔ اس نے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا، اور مجھے شیطان نے ہی بھلوایا کہ میں اس کا ذکر کروں، اور مچھلی نے دریا میں اپنا عجیب طرح سے راستہ بنایا تھا۔ موسیٰ نے کہا یہی ہے جس کی ہم تلاش کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنی قدموں کی نشانات کے پیچھے کرتے ہوئے واپس لوٹے تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے ایک رحمت عطا کی تھی، اور جسے ہم نے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں آپ کے پیچھے آ سکتا ہوں کہ آپ مجھے اس بھلائی میں سے سکھائیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ اس نے کہا تم میرے ساتھ صبر کرنے کی قطعاً استطاعت نہیں رکھتے، اور تم اس پر کیسے صبر کر سکتے ہو جس کا تم نے علم سے احاطہ نہیں کیا؟ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ عنقریب مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں کسی کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا پھر اگر تم میری پیروی کرتے ہو تو مجھ سے کسی چیز کے متعلق نہ پوچھنا جب تک میں خود تم سے اس کا ذکر شروع نہ کروں۔ چنانچہ وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو اس نے اس میں سغاف ڈال دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس میں سغاف ڈال دیا کہ آپ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ بلا شبہ یقیناً یہ آپ نے بہت برا کام کیا ہے۔ اس نے کہا کیا میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر کرنے کی قطعاً استطاعت نہیں رکھتے؟ موسیٰ نے کہا جو میں بھول گیا اس پر آپ مجھے نہ پکڑیں اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ پھنسائے۔ چنانچہ وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ وہ ایک لڑکے سے ملے، پھر اس خضر نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے ایک بے گناہ جان کو بغیر کسی جان کے بدلے کے قتل کر دیا؟ بلا صبح یہ تو آپ نے یقیناً بہت برا کام کیا۔ اس نے کہا کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ گئے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے۔ انہوں نے اس کے باشندوں سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ ان کی مہمان نوازی کرے۔ پھر ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار پائی جو چاہتی تھی کہ گر جائے تو اس نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے۔ اس نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، میں جلد ہی آپ کو ان باتوں کی اصل حقیقت بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ رہی کشتی تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، چنانچہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے عیبدار کر دوں، اور ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا
جو زبردستی ہر کشتی چھین لیتا تھا، اور رہا لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے۔ چنانچہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب ان دونوں کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے، جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور رحمت میں زیادہ قریب ہو۔ اور رہی وہ دیوار، تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے ایک خزانہ تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ چنانچہ تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکالے۔ تمہارے رب کی ان سے رحمت تھی، اور میں نے اپنی مرضی سے ایسا نہیں کیا۔ ان باتوں کی اصل حقیقت یہ ہے کہ جس پر آپ صبر نہ کر سکے، اور وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ اس کا کچھ حال جلد ہی میں تمہارے سامنے پڑھ کر سناؤں گا۔ یقیناً ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا تھا، اور ہم نے اسے ہر چیز سے کچھ سامان دیا تھا۔ چنانچہ ذوالقرنین کچھ سامان لے کر چلا، یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کے مقام تک جا پہنچا، اس نے سورج کو پایا کہ وہ ایک دلدل والے چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور اس کے پاس ایک قوم کو پایا۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، یا تم انہیں سزا دو یا ان کے بارے میں تم نیک سلوک اختیار کرو۔ ذوالقرنین نے کہا، جس نے ظلم کیا تو ہم جلد ہی اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا تو وہ اسے عذاب دے گا، برا عذاب۔ اور رہا وہ جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم جلد ہی اس کے لیے اپنے کام میں آسانی کا حکم دیں گے۔ پھر وہ کچھ سامان کے ساتھ چلا، حتیٰ کہ جب وہ سورج طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچا تو اس نے اسے ایسی قوم پر طلوع ہوتے ہوئے پایا جس کے لیے ہم نے سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں بنایا تھا۔ ایسے ہی تھا، اور ذوالقرنین کے پاس جو بھی تھا ہم نے اس کا علم سے احاطہ کر رکھا تھا۔ پھر وہ کچھ سامان لے کر چلا، حتیٰ کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچا تو اس نے ان دونوں سے اس طرح ایک قوم دیکھی جو قریب نہیں تھے کہ وہ کوئی بات سمجھے۔ ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یقیناً یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں۔ پھر کیا ہم آپ کے لیے کوئی آمدنی طے کریں کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا، جن چیزوں میں میرے رب نے مجھے اقتدار بخشا ہے وہی بہتر ہے، چنانچہ تم اپنی قوت سے میری مدد کرو، میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا۔ میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لاؤ، یہاں تک کہ جب اس نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیانی حصہ کو برابر کر دیا تو کہا، دھوکو، یہاں تک کہ جب اس نے اسے آگ بنا دیا تو کہا، مجھے لا کر دو کہ اس پر میں پگھلا ہوا تانبا انڈھیل دوں۔ پھر نہ ان میں یہ طاقت رہی کہ وہ اس پر چڑھیں اور نہ وہ اس میں سوراخ کر سکیں۔ ذوالقرنین نے کہا، میرے رب کی ایک رحمت ہے، چنانچہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سے سچا ہے۔ اور اس دن ہم ان میں سے بعض کو چھوڑ دیں گے کہ وہ ایک دوسرے میں گھس جائیں، اور سور میں پھونک دیا جائے گا، پھر ہم ان سب کو ایک جگہ جمع کریں گے، پوری طرح جمع کرنا۔ اور اس دن جہنم کو ہم کافروں کے سامنے لائیں گے، پوری طرح سامنے لانا۔ وہ لوگ جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھی، وہ سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ تو کیا جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ میرے سوا میرے بندے کو کارساز بنا لیں گے؟ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو بطور میزبانی تیار کر رکھا ہے۔ آپ کہہ دیں، کیا ہم تمہیں بتائیں جو لوگ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ خسارہ والے ہیں؟ وہ لوگ
جن کی محنت دنیا کی زندگی میں ہی ہو گئی ہے، اور وہ سمجھتے رہے کہ یقیناً وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ اور اس کی ملاقات کے ساتھ کفر کیا تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یہ جہنم ان کا بدلہ ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق بنایا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کی جنتیں ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ آپ کہہ دیں کہ اگر میرے رب کی کلمات کے لیے سمندر سیاہی ہو جائے، وہ بھی میرے رب کی کلمات ختم ہونے سے پہلے یقیناً ختم ہو جائیں گے، چاہے ہم اسی کے برابر اور سیاہی لے آئیں۔ آپ فرما دیں کہ میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ یقیناً تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، چنانچہ جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو لازم ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو شریک نہ کرے۔